आपा नूर है और कहकसा भी है। जनाब कलामुल्लाह के लिए हाफिज शमसुल इस्लाम साहब माइक पर। वाला चालू करो हो या बढ़िया चालू चालू बैठे वाले में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاک اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. حاضرین گرامی، تلاوت کلام اللہ کے ذریعہ اس پروگرام کا آغاز کیا جا چکا. بہت پیاری آواز میں، بہت خوبصورت آواز میں حافظ شمس الاسلام نے اس پروگرام کا آغاز کیا تلاوت کلام اللہ کے ذریعہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت سے رکھے اور آپ کی آواز کو بھی بچا کے رکھے، تاکہ آپ کسی طریقے سے کوئی دینی مجلس ہو، اجلاس ہو، کانفرنس ہو، آپ اس کی خدمت فرماتے رہیں. حمد رب ذوالجلال کی جو بار بوجھ ہے مجھنا چیز کے حوالے ہے، 3-4 شعر حمد کے پڑھ کر کے پھر اس کے بعد میں اس پروگرام کو نعت کے ذریعے آگے بڑھا دوں گا انشاءاللہ. حاضرین مجلس، تلاوت کلام اللہ کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے، دستور اصول ہوتا ہے پروگرام کو آگے بڑھانے کا، وہ حمد کا ہوتا ہے. آئیے میں مشہور شاعر، بہترین انداز میں نعت پڑھنے والے، حمد پڑھنے والے شاعر جن کا نام اختر ریاضی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حمد کے ذریعہ اس مجلس کے اندر روشنی پیدا کریں اور سامعین و سامعات میں اضافہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. خالق و مالک رازق تو ہے، تیرے ہے یہ کون و مکان. بہت خالق و مالک رازق تو ہے، تیرے ہے کون و مکان. خالق و مالک رازق تو ہے، تیرے ہے کون و مکان. یا رب حمد پاک تیری ہو، اس عاجز سے کیسے بیان. بہت خوب، بہت قیوم قیوم تو ہی ہے، صاحب اسم اعظم ہے.
حی القیوم تو ہی ہے صاحب اسم اعظم ہے تیری وصف بیانی سے ہے قاصر سارے اہل زبان تیری وصف بیانی سے ہے قاصر سارے اہل زبان فرش سے لے کر عرش بری تک من جملہ مخلوقوں میں فرش سے لے کر عرش بری تک من جملہ مخلوقوں میں وحدت تیری عظمت تیری قوت و قدرت سب ہے عیاں یا رب حمد پاک تیری ہو اس عاجز سے کیسے بیان موت و قیامت حشر و نشر جب عقل و نقل سے ثابت ہے موت و قیامت حشر و نشر جب عقل و نقل سے ثابت ہے اس کے لیے ہی کر تیاری توڑ دے سارے وہم و بہتان اس کے لیے ہی کر تیاری توڑ دے سارے وہم و بہتان شکر و عبادت ذکر و طاعت کا ہے تیرا حق بندوں پر شکر و عبادت ذکر و طاعت کا ہے تیرا حق بندوں پر پھر بھی کرے تو غیر کی پوجا پھر بھی کرے تو غیر کو سجدہ وہ ہے مشرک بے ایمان خالق و مالک رازق تو ہے تیرے نہیں یہ کون بتا یا رب حمد پاک تیری ہو اس عاجز سے کیسے بیان بہت خوب ماشاء اللہ جزاک اللہ حیاک اللہ بہت خوب چلاتے کلام اللہ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں مشتاق احمد ساقی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں اور اس پروگرام کے حسن کو دوبارہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. آج چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. ملائک آج لے کر یہ نبی دے جاویدائے جناب آمنہ کے گھر محمد غریبوں کے معاون بے کسوں کے ہم نوائے غریبوں کے معاون بے کسوں کے ہم خیر البشر خیر الورائے رئیس الاولیاء امام الانبیاء رئیس امام الانبیاء وہ ختم المرسلین آئے وہ محبوب خدا ختم المرسلین آئے وہ محبوب خدا فقیری میں شہنشاہی کا رتبہ تھا جنہیں حاصل فقیری میں شہنشاہی کا رتبہ تھا جنہیں حاصل وہ الفت مدینہ کو منور کعبہ کو کیا روشن مدینہ اور کعبہ کو مدینہ کو منور اور کعبہ کو زمانے بھر میں پھیلاتے ہوئے نور خدا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب ماشاء اللہ جزاک اللہ. حاضرین گرامی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو دائیں بائیں کھڑے ہیں
اس سکون اطمینان کے ساتھ متانت و سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد میں اس پروگرام کو صحیح ڈھنگ سے تاکہ چلایا جا سکے آپ ادھر ادھر منتشر نہ رہیں، بکھرے نہ رہیں۔ تلاوت کلام اللہ حمد اور نعت کے بعد الصدر کی خطبہ کے لیے میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ قصد خلوص کے ساتھ فضیلت الشیخ جناب مولانا خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ کو آواز دیتا ہوں۔ جناب سے التماس ہے کہ آپ صدر کی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ کا وقت ہے 30 منٹ۔ چھوٹا مائی کیا وائر دیکھو وائروا بچہ تک ہے کئی لوگ ہیں 50 لوگ ہم سیر کری چل گیا خلا ہم سیر کری میرے پاس ہے پاور بینک کو لگائی دیتا سیر کی تھی ہم لے گیا کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتقوا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ گلفشانی نے تیری فکروں کو دریا کر دیا، گلفشانی نے تیری فکروں کو دریا کر دیا، ان کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، ان جو خودراہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مرسوں کو مسیحا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء دین اور ہمارے سامنے تشریف فرما برادران اسلام، اخوان اہل حدیث، ماں اور بہنوں، بیٹیوں، الگا لنگڑا دھرا اور مضافات سے تشریف لائے سارے حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اخوان اہل حدیث بالخصوص نوجوانان الگا کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس اجلاس کا انتظام اور اہتمام کیا جس میں ہم اور آپ لوگ حاضر ہیں۔ یقیناً ان کی ہمت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ اس لائق ہے کہ سلام کیا جائے۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسے ماحول میں جب
ماحول میں سماج میں فساد ہے، بگاڑ ہے اور دین سے دوری پڑتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس عظیم الشان اجلاس کا اہتمام کر کے اپنی زندہ دلی کا شکر دیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسہ سلفیہ کے تمام ذمہ داران کو، اس کے ناظم کو اور عزیزم حافظ شہاب الدین کو، اللہ کے تمام زندہ دلان انہوں نے بڑا کام کیا۔ موضوع اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے، یہ بستی ہے توحید اور سنت پر مبنی ان کی زندگی چل رہی ہے، ان کا طرز عمل ہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی سرخروئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان سب لوگوں کو اسی مسلک پر، اسی منہج پر قائم رکھے، چلنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں کو جوڑ کے انہیں متحد ہو کر کے چلنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اور دوستو، میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ۔ کفار اور مشرکین چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو منہ سے پھونک کر کے بجھا دیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ اس نور کو پورا کر کے بھلے ہی کافروں کو یہ بات ناگوار خاطر ہو۔ کیوں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس لیے اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ ناگوار خاطر معلوم ہو، کوئی اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں، لوگ شیطان کے راستے پر نہ چلیں، لوگ باہم فساد اور بگاڑ آپس میں نہ پیدا کریں، آپس میں اور محبت اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ مقصد بالہدی دین الحق، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ ہمارا اسلام دین حق ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سن و ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج فرما رہے تھے تو عرفہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنی نعمت آپ پر پوری کرنی اور آپ کے دین کو مکمل کر دیا، رضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو آپ کے لیے بطور دین میں نے پسند کیا، اسی پر میں راضی ہوں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے ہم اور عامل ہیں اور جس کو اپنی زندگیوں میں برت رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اسلام کے مطابق ہے، اور ہماری زندگی میں جو عبادتیں ہیں، یہ دین ہے، ہماری زندگی میں جو سماجی مسائل ہیں، یہ سب اللہ کے اسی دین کے مطابق ہے، ہدایت کے مطابق ہے۔ اس کے اندر کبھی کجی نہیں ہے، کہیں ضلالت نہیں ہے، کہیں گمراہی نہیں ہے۔ پھر بھائیو دوستو، اس دنیا کے اندر بہت سارے دھرم پائے جا رہے ہیں، بہت سارے مذاہب پائے جا رہے ہیں،
ہمیں ان مذاہب کا جائزہ نہیں لینا ہے، نہ ان کے عقائد کو خریدنا ہے، اور نہ ان کے عبادات کے طور طریقوں سے کوئی بحث کرنی ہے۔ صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اس کے اندر سادگی ہے، اس کے اندر غلو نہیں ہے، اس کے اندر بے حیائی نہیں ہے، اس کے اندر فجور نہیں ہے، فسق نہیں ہے، اور فضولیات نہیں ہے۔ تمام سے ہمارا دین اسلام یہی ہے۔ لیکن میں یہاں آدھا گھنٹہ کے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی اسلام کا جگہ پر دین حق ہے، سچا دین ہے، آسمانی دین ہے، لیکن ہمارے اعمال کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں۔ ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے طور طریقوں کے اندر دیکھا دوسری قوموں کے ساتھ اختلاط اور میل جول کی وجہ سے خرابیاں آ گئی ہیں۔ خرابیاں کیا ہیں؟ معاشرے میں حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، فجور میں اضافہ ہو رہا ہے، لین دین میں لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لین دین میں عہد کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، ایمانداری نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ خرابیاں، یہ برائیاں جیسے اور دیگر قوموں کے اندر ہیں، ایسے ہمارے بھی آدمی چلی جا رہی ہے۔ یہ برائیاں، یہ خرابیاں کیسے ختم ہوں گی؟ تو ایک خرابیاں، یہ برائیاں ختم ہوگی اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے، اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اور جب آپ پڑھے ہی نہیں ہوں گے، سمجھے ہی نہیں ہوں گے، کیسے عمل کریں گے؟ اس لیے تعلیم سب سے پہلے بنیادی چیز، تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے جو سب سے پہلے آیات مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، ان کے ذریعے سے ہمیں تعلیم کا پیغام دیا گیا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی آیات ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم